نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ تجوید کے رولز میں حروف تفخیم کا رول ایک انتہائی امپورٹنٹ رول ہے جسے شروع میں ہی جان لینا بہتر ہے۔ حروف تفخیم کے معنی ہیں ایسے حروف جو موٹے پڑھے جاتے ہیں یعنی فل ماؤتھ لیٹرز، اور ان حروف کی تعداد 7 ہے یعنی 7 حروف: خ، صاد، ضاد، ط، ظ، غین، قاف۔ آسانی کے لیے مجموعہ ہے خص، 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 ضحطن، ضحطن، قز، قز، خص، ضحطن، قز، قز۔ خ، اسے خا پڑھیں گے، خا نہیں، کیونکہ یہ فل ماؤتھ لیٹر ہے حروف تفخیم میں سے، اور اس کی جو ادائیگی کی جگہ تھی وہ حلق کا سب سے اوپر والا حصہ تھا، یعنی ادنا حلق سے ادا ہوتا ہے۔ ایکسکیوز می۔ صاد، ہونٹ گول نہ ہو، صاد نہیں، صاد، صاد، صاد۔ ایئر فل ماؤتھ، صاد، صاد، صاد۔ زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کے اندرونی حصے پر پڑی ہوتی، یعنی اس کی جو ادائیگی ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو زبان کی نوک ہوتی ہے وہ جو ہمارے جو نیچے والے دانت ہے نا اس کا جو اندرونی حصہ ہے تو اس پر پڑی ہوئی آپ فیل کریں گے۔ جیسے اب آپ اپنی زبان کی نوک کو نیچے کے دانتوں کے اندرونی حصے پر رکھیے اور پھر ادا کیجیے صاد، صاد۔ اس کو میں صاد نہیں پڑھوں گی کیونکہ وہ تو سین کا ساؤنڈ دے گا۔ صاد، صاد، صاد۔ ضاد، یہ زبان کی نوک سے ادا نہیں ہوگا، زبان کے کنارے سے ہوگا۔ جو زبان کی نوک ہوتی ہے وہ بالکل سامنے ٹپ جسے کہتے ہیں، وہاں سے یہ حرف ادا نہیں ہوتا، یہ حرف کناروں سے ادا ہوگا۔ ٹھیک ہے، کنارے ہوتے ہیں نا، لیفٹ پر، رائٹ پر، جو زبان کے کنارے، وہاں سے ضاد ادا ہوگا۔ اس حرف کی ادائیگی تھوڑی مشکل ہے، اس کی ادائیگی میں یا تو زبان کی لیفٹ سائڈ یوز ہوگی یا رائٹ سائڈ، اور لیفٹ رائٹ دونوں بھی یوز ہو سکتے ہیں ایک ساتھ، لیکن وہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یعنی دونوں سائڈس کو اکٹھا یوز کر سکتے ہیں۔ یا تو لیفٹ یوز کیجئے یا رائٹ یوز کیجئے، وہ آپ کے لیے ایزی ہوگا۔ ہوتا ایسے ہے کہ اگر آپ زبان کی لیفٹ سائڈ یوز کر رہے ہیں فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، تو پیچھے والی داڑیں یعنی جو عقل داڑ ہوتی ہے اور جو پیسنے والی داڑ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی، ایک عقل داڑ ہوتی ہے نا جو سب سے کارنر میں ہے، ٹھیک ہے نا، داڑیں، دانت تو سامنے ہوتے ہیں، داڑیں پیچھے ہوتی ہیں نا، تو جو عقل داڑ ہے نا تو یا اور جو اس کے ساتھ پیسنے والی داڑیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ان داڑوں کے ساتھ لگنے والا زبان کا حصہ ان کو لیفٹ سائڈ سے پریس کرے گا۔ زبان کا جو حصہ ان لیفٹ سائڈ پہ اگر ہم یوز کر رہے ہیں تو زبان کا حصہ جو ان داڑوں کے قریب ہے، پیچھے جو لاسٹ داڑوں کی ہم بات کر رہے ہیں، تو زبان کا جو حصہ ان کے قریب ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جب ان کے ساتھ پریس ہوگا، جیسے ٹچ سکرین موبائل، تو آپ اس کے ساتھ پریس کریں ہلکا سا، اتنا بھی تیز پریس نہیں، بس اس کے ساتھ پریس ہو رہا ہے، تو تب جو ہے تو ضاد، ضاد، ضاد۔ اس میں نہ منہ گول ہو رہا ہے، نہ کوئی فنی فیسز بنانے ہیں، بس سمپل ضاد، ضاد۔ آپ فیل کر رہی ہیں کہ زبان کے جو کنارے ہیں
جس سائڈ پر داڑیں ہیں لیفٹ سائڈ پہ اگر میں کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ پریس ہو رہا ہے کہ نہیں، دود دود دود، اور یہ فل ماؤتھ ہوگا یعنی موٹا پڑھیں گے، اس کو مفخم ادا کریں گے۔ غین خواہ کی طرح ادنیٰ حلق سے ہی ادا ہوگا، یہ مفخم ہے، میں آپ کو پہلے بتا بھی چکی ہوں، اور حلق کا سب سے اوپر والا حصہ یہاں سے ادا ہوگا، اور اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ گارگلنگ ساؤنڈ ہوگا، ٹھیک ہے، غین غین۔ تو زبان کی نوک کا اوپر والا پارٹ جب اوپر کے دانتوں کے اندرونی حصے کی روٹس یعنی جڑ سے لگتا ہے تو ادا ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھیے، زبان کی نوک ہے، اس کا اوپر والا حصہ لے لیجئے، زبان سامنے ہے نا، بالکل سامنے ٹپ، اس کا اوپر والا حصہ لیجئے، ٹھیک ہے، اور جب اوپر کے دانتوں کی اندرونی، اوپر کے دانت لیجئے، اوپر کے دانت، اس کے اندرونی حصے کی جو روٹس ہیں، جو جڑ ہوتی ہے، جڑ، تو اس سے جب وہ لگے گا نا تو اس سے تو 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 ٹھیک ہے، موٹا ادا ہوگا، مفخم ادا ہوگا، کیونکہ تا اور تو 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 اس میں بہت فرق ہے۔ زبان کی جڑ جہاں سے زبان جڑی ہوتی ہے اور تالو کے پیچھے جو نرم حصہ ہوتا ہے، تالو ہے نا، تالو جو اوپر ہوتا ہے اس سے پیچھے کی طرف، گلے کی طرف جائیں، پیچھے کی طرف جائیں، تو وہ جو حصہ ہے اس کی حلق کی جانب والے حصے سے قوف ادا ہوگا۔ اب آپ فیل کیجئے، قوف قوف اس سائڈ سے ادا ہو رہا ہے کہ نہیں، پیچھے کی سائڈ سے، اس کے جو کلوزسٹ ٹو دا تھروٹ، ڈیپسٹ پارٹ آف تھروٹ یعنی ٹنگ، سوری، ڈیپسٹ پارٹ آف ٹنگ اینڈ کلوزسٹ ٹو دا تھروٹ، ٹھیک ہے، یعنی گلے کا سب سے قریبی اور جو زبان کا سب سے جو ڈیپسٹ پارٹ ہے وہاں سے یہ قوف 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 موٹا ادا ہوگا، وہ فخم۔ لاسٹ، زبان کی نوک جب سامنے اوپر کے دانتوں کی ٹپ سے ٹچ ہو، ٹھیک ہے، زبان کی نوک لیجیے، ٹھیک ہے، اور اوپر کے جو سامنے کے دانت ہیں اوپر والے، ٹھیک ہے، ان کی جو ٹپ ہے، ٹپ اس سے ٹچ ہو تو پھر ذو 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 ادا ہوگا۔ اب لیتے ہیں ان کی ایگزامپلس۔ خواہ کے بارے میں نے جو بتایا آپ کو کہ یہ حلق کے سب سے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور اس کا جو ساؤنڈ ہے اسکریچنگ ساؤنڈ ہے، اس کو خالدین نہیں پڑھیں گے، خالدین خالدین، آخری آخری، میں نے کہا تھا چاہے ہر اس کے اوپر زبر ہوتا ہے، زیر ہوتا ہے، پیش ہوتا ہے، کوئی بھی حرکت ہو، سکون ہو، جو بھی حرکت ہو، ان 7 حروف کو مفخم ہی ادا کریں گے، یعنی موٹا فل ماؤتھ لیٹر۔ خالدین آخری آخری، خلق خلق، یخرج یخرج، پھر صاد۔ زبان کی نوک میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ کہاں پڑی ہونی چاہیے، جو نیچے والے دانتوں کے اندرونی حصے پر پڑی ہونی چاہیے۔ صلاتی صلاتی صلاتی، اب ایسے نہیں پڑھنا کہ آپ صلاتی، نہیں، اب صاد موٹا ہے تو پھر لام باریک ہے، ہر حرف کو ویسے ہی ادا کریں گے جیسے اس کو ادا ہونا چاہیے، اگر جو مفخم ہے اس کو مفخم ادا کیجیے گا، جو مرقق ہے یعنی باریک پڑھنا ہے ان کو باریک ہی ادا کیجیے گا۔ تو صلاتی صلاتی، صراط صراط، صحفی صحفی، اصبحت باریک، اصبحت اصبحت اصبحت، صاد جو ہے تو وہ مفخم ادا ہوگا، موٹا ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ دعات کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ زبان کے کنارے، اگر آپ لیفٹ سائڈ یوز کر رہے ہیں تو لیفٹ سائڈ کی داڑوں کو دیکھیں گے، رائٹ سائڈ یوز کر رہے ہیں زبان کا کنارہ تو رائٹ سائڈ کو دیکھیے گا داڑوں کو، ٹھیک ہے۔ میں اگر لیفٹ کو یوز کر رہی ہوں تو لیفٹ جو زبان کے کنارے ہیں
پیچھے کی طرف جو آخری داڑوں کے ساتھ جو حصہ ہے وہ اس کے اوپر پریس ہوگا اور نہ منہ گول ہوگا نہ کوئی شیپس بنیں گی منہ کی. سمپل طریقے سے اسٹریٹلی اس کو ادا کرنے. ضاد 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 ضرب ضرب رضي رضي ضرب ضرب فضلي فضلي فضلي. پھر تو زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ جب اوپر کے دانتوں کے اندرونی حصے کی روٹس یعنی جڑ سے لگتا ہے تو تا ادا ہوگا. طالب طالب عطلت عطلت طوری طوری بطش بطش بطش. زبان کی نوک جب سامنے اوپر کے دانتوں کی ٹپ سے ٹچ ہو تو پھر ظالم ظالم یعظم یعظم ظلمات 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 اظلم 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 اظلم. غین غین خواہ کی طرح ادنا حلق سے ادا ہوگا. مفخم ادا کریں گے. ساؤنڈ اس کا گارگلنگ ساؤنڈ ہوگا. غالب غالب غیری غیری غفیر غفیر یغفر 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 استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اکثر لوگ اس کو استغفر اللہ پڑھتے ہیں, خواہ پڑھتے ہیں. میں خود بھی یہ مسٹیک کرتی تھی پہلے کہ یہاں پر غین ہے, خواہ نہیں ہے. اس کا جو ہے تو گارگلنگ ساؤنڈ ہے. استغفر اللہ تغفر اللہ. اب آتے ہیں قوف. یہ بتایا تھا کہ زبان کی جڑ جہاں سے زبان جڑی ہوتی ہے اور تالو کے پیچھے جو نرم حصہ ہوتا ہے تو اس کے حلق کی جانب والے حصے سے قوف ادا ہوگا. کلوزسٹ ٹو دا تھروٹ, ڈیپسٹ پارٹ آف ٹنگ. قوف خلق خلق بقي 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 قتلت 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 أقوام 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 أقوام. اچھا, ان میں بطش اقوام تو کے اوپر اور قوف کے اوپر ہم نے ہلکا سا جھٹکا دیا. باقی کی نہیں, یعنی جو جتنے بھی حروف تھے ان پر میں نے جھٹکا نہیں دیا. یخرج کو نارمل پڑھا, اصبحت نارمل, فضلی نارمل, بطشا پہ جھٹکا دیا کیونکہ یہاں پر قلقلہ ہے جو نیکسٹ ٹاپک ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے. اظلم یغفر اقوام اقوام, یہاں پر قلقلہ ہوگا یعنی تو پر اور قاف پر. یہ پھر میں آپ کو انشاءاللہ تعالی بعد میں بتاؤں گی. تو اس کو آپ انشاءاللہ تعالی پریکٹس کیجیے گا اس کی کافی زیادہ, اور اس کے علاوہ بھی ایگزامپلس نکالیے اور ان کو پریکٹس کیجیے اور ان کو اپنے پاس لکھیے اور سمجھیے اور اسی طریقے سے آپ ڈن کیجیے. اور انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے کوئی بھی پرابلم ہے, آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو پھر آپ مجھ سے پرسنلی آپ لوگ میسج کر سکتے ہیں اور میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, جزاکم اللہ خیر, اللہ حافظ.